بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایک ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 44۔ کیا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ جانب سے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ دعویٰ کرنا کچھ اور بات ہے، مسلمان نے شجاع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ یہ سچ ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں محمد کو رسول نہیں مانتا، لیکن اس نے اپنی رسالت منوا لی ہے۔ لوگ اس لیے مان گئے ہیں کہ قبیلہ قریش کی تعداد اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے اب دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ چند ایک حوالوں سے لکھا گیا ہے کہ مسلمان نے شجاع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ بہت عرصہ بعد شجاع نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ٹنگا سا سایہ بدصورت آدمی پرسرار سا ایک اثر بن کر آنکھوں کے راستے میرے وجود میں اتر رہا ہے۔ مجھے اطمینان سا ہونے لگا کہ یہ شخص مجھے قتل نہیں کرے گا۔ کچھ وقت اور گزرا تو اس احساس نے مجھے بے بس کر دیا کہ میں اس کے وجود میں سما جاؤں گی اور میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر تم نبی ہو تو کوئی الہامی بات کرو، شجاع نے اسے کہا۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کس طرح پیدا ہوئی تھی؟ سلمہ نے ایسے انداز سے کہا جیسے شعر پڑھ رہا ہو۔ تم نے شاید یہ بھی نہیں سوچا کہ جس طرح تم پیدا ہوئی تھی اس طرح تم بھی انسانوں کو پیدا کرو گی، مگر تنہا نہیں۔ مجھے خدا نے بتایا ہے۔ اس نے قرآن کی آیت کی طرز کے الفاظ بولے۔ وہ ایک زندہ وجود سے زندہ وجود پیدا کرتا ہے، پیٹ سے، انتڑیوں سے۔ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ عورت مانند ظرف کے ہے جس میں کچھ ڈال کر نکالا جاتا ہے، ورنہ ظرف بیکار ہے۔ شجاع مسحور ہوتی چلی گئی۔ سلمہ شاعروں کے لب و لہجے میں باتیں کرتا رہا۔ شجاع نے محسوس کیا کہ مسلمہ اس کے جذبات کو مشتعل کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آج رات یہیں رہنا چاہوں گی، مسلمہ نے کہا۔ اگر چہرے دیکھنے ہیں تو تم دن ہو اور میں رات ہوں، مگر تم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ دن پر رات کیوں غالب آ جاتی ہے، اور دن اپنا سورج رات کی تاریک گود میں کیوں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہر روز ہوتا ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ رات سورج کی چمک دمک کو کھا نہیں جاتی، بڑے پیار سے اسے جگا کر دوسرے افق پر رکھ دیتی ہے۔ ہاں مسلمہ، شجاع نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کرا رہی ہے۔ وہ چونک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ نہ بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستی کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ سلمہ نے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان کو جلانے کا حکم دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گیا۔ سلمہ نے آتش دان میں
چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی، کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ جب واپس کیمرے میں آئی تو اس پر خمار سا طاری ہو گیا۔ وہ عام سی عورتوں کی طرح رومان انگیز باتیں کرنے لگی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ سلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، سجا نے مخمور سی آواز میں جواب دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو سجا اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کے دلہا کے ساتھ ازواجی زندگی کی پہلی رات گزار کے نکلی ہو۔ قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ جا کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجا نے مسلمہ سے شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ اتحاد کے دو لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلدی بکھر گیا کیونکہ مسلمہ نے سجا کو دھوکہ دیا۔ وہ دل برداشت ہو کر عراق اپنے قبیلے میں چلی گئی۔ سلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ جا کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی تھی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور بتکی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک طوفان صحابہ کرام کے اپنے ہاں اٹھا۔ یہ خلیفہ اول کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ خلافت کے امیدواروں نے اپنا حق جتایا اور کھچاؤ سا بھی پیدا ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھوڑا اور کہا کہ یہ دونوں جسے پسند کرے اسے سب خلیفہ مان لیں۔ آپ مہاجرین میں سب سے افضل ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں بات کر کے فیصلہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دیا اور ان سے کہا، غار میں آپ رسول اللہ کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں۔ دین کے حکام میں نماز سب سے افضل ہے۔ ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ سے بدتر ہو۔ بلا شک آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے تو لوگ بیعت کے لیے دوڑے چلے آئے۔ مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خطبہ خلافت دیا۔ لوگو، خدا کی قسم میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، نہ کبھی دل میں نہ کبھی ظاہری طور پر۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتواں قدوں پر اٹھا لیا کہ اختلافات جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ خلافت اور امارت میں مجھے کوئی راحت نظر نہیں آتی۔ ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے اور میں تم سے بہتر اور بدتر تو نہ تھا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، کوئی غلطی کر گزروں تو مجھے روک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے اسے میں کمزور سمجھوں گا اور اسے اس حق سے محروم کر دوں گا جس کا وہ حقدار نہیں۔ میں جب تک اللہ اور رسول کی اطاعت کروں گا تم میری اطاعت کرو، اگر میں انحراف کروں تو میرا ساتھ چھوڑ دینا۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا یہ حکم دے کر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر رومیوں کے خلاف جائے گا، سب کو چونکا دیا۔ یہ موقع کسی اور جنگی مہم کے لیے موزوں نہ تھا۔ رومیوں پر حملہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ بیشتر قبیلوں نے نہ صرف بغاوت کر دی تھی بلکہ بعض نے مدینہ پر حملے کے لیے متحد ہونا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہودی اور نصرانی خاص طور پر مدینہ کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جھوٹے پیغمبروں نے الگ محاذ بنا لیے تھے۔ طلحہ اور خصوصاً مسلمان نے تو جنگی طاقت بن گئے تھے۔ اسلام بہت خطرے میں آ گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کا پس منظر یہ تھا کہ تبوک اور موتا کے مارکوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دم خم توڑا جائے۔ تبوک اور موتا کے مارکوں میں تو یہ کامیابی حاصل کی گئی تھی کہ ان قبیلوں کو متیح کر لیا گیا تھا جن کا خطرہ تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔
اب رومیوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ یہ فیصلہ ملک گیری کی ناظر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ رسول اللہ نے رومیوں پر حملے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکردہ افراد بھی شامل تھے۔ اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی عمر بمشکل 20 سال تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم نے اس لیے سپہ سالار مقرر کیا تھا کہ نوجوانوں میں قیادت کا شوق پیدا ہو اور وہ اپنے آپ میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید بن حارثہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ اسامہ میں لڑکپن میں ہی عسکری صلاحیتیں اور شجاعت پیدا ہو گئی تھی۔ جنگ احد کے وقت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اس لیے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے اور جب لشکر ان کے قریب سے گزرا تو وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کی مراد پھر بھی پوری نہ ہوئی، انہیں میدان جنگ میں دیکھ لیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ البتہ حنین کی جنگ میں انہوں نے سب کو وہ کر دکھایا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے۔ جب رسول مقبول نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں پر حملہ کرنے والی لشکر کی جماعت کی سپہ سالاری سونپی تھی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جس لشکر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اعلیٰ اور تجربے کے بزرگ شامل ہیں، اس لشکر کی سپہ سالاری کل کے بچے کو دینا مناسب نہیں۔ یہ اعتراض رسول اللہ تک اس وقت پہنچا جب آپ زندگی کے آخری بخار میں مبتلا تھے۔ آپ میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آپ نے بخار سے ذرا نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی ازواج سے کہا کہ آپ کو غسل کرائے۔ آپ پر پانی کے 7 مشکیزیں ڈالے گئے، اس سے بخار خاصا کم ہو گیا۔ نکاہت زیادہ تھی پھر بھی آپ مسجد میں چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں اعتراض کرنے والے سرکردہ افراد بھی تھے۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو کوچ کرنے دو۔ تم نے اس کی سپہ سالاری پر اعتراض کیا ہے، ہم نے اس کے باپ کی سپہ سالاری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ میں اسامہ کو اس منصب کے قابل سمجھتا ہوں اور اس کے باپ کو بھی میں نے اس کے قابل سمجھا تھا، اور تم نے دیکھا کہ میں نے سپہ سالاری اسے سونپ کر غلطی نہیں کی تھی۔ اعتراض ختم ہو گیا اور رومیوں کے خلاف لشکر کوچ کر گیا، لیکن جرف کے مقام پر پہنچا تو اطلاع ملی کہ رسول کریم کی بیماری تشویشناک صورت میں اختیار کر گئی ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نوجوانی میں ہی بزرگوں جیسی دور اندیشی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے لشکر کو جرف کے مقام پر روک لیا اور خود رسول اللہ کو دیکھنے مدینہ آئے۔ ایک تحریر میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ان کے الفاظ میں ملتا ہے۔ اطلاع ملی کہ رسول اللہ کی حالت بگڑ گئی ہے تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ہم سیدھے رسول اللہ کے حضور گئے۔ آپ پر نکاح طاری تھی، اتنی کہ بول بھی نہ سکتے تھے۔ آپ نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے روز اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کے حضور گئے اور کہا، یا رسول اللہ، لشکر جرف میں میرا منتظر ہے، اجازت فرمائیے۔ رسول اللہ نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر ہاتھ زیادہ نہ اٹھا سکے۔ ضعف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ دل پر غم کا بوجھ، آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول کریم وفات پا گئے تھے، وصال فرما گئے تھے۔ قاصد اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا لیا۔ اسامہ نے حضور کے وصال کی خبر سنی، گھوڑا سر پر دوڑایا، اپنے لشکر تک پہنچے۔ حضور کے وصال کی خبر نے لشکر میں کہرام برپا کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو مدینے میں لے آئے۔ خلیفہ اول کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ رسول اللہ نے انہیں کیا حکم دیا تھا؟ یہ حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے، اسامہ نے جواب دیا۔ مجھ سے ہی سننا ہے تو سن لیں۔ رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلقاہ اور دوام کی سرحد سے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں،
لیکن وہاں تک لشکر اس طرح پہنچے کہ دشمن کو حملے تک کی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو سکے۔ جاؤ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ لشکر کو جب یہ حکم ملا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہونے لگے۔ سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کے طوفان نے گھیر لیا ہے، اتنی بڑی جنگ اور وہ بھی اتنی دور شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لشکر کی ان آفتوں کی سرکوبی کے لیے ضرورت ہے جو بڑی تیزی سے اٹھ رہی ہے۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پھاڑنے کے لیے آ جائیں تو بھی میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میں اس حکم کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دیا تھا؟ میں اگر مدینہ میں اکیلا رہ گیا تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تم پر سلامتی ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو اسامہ کو سپہ سالاری کی بجائے کسی تجربہ کار آدمی کو دے۔ اے ابن خطاب، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ کو رسول اللہ نے سپہ سالار مقرر کیا تھا؟ کیا تم جرأت کرو گے کہ رسول اللہ کے حکم کو منسوخ کر دو؟